نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جاوید چودھری کا آرٹیکل ہے یہ. 150 روپے لکھتے ہیں کہ میں نے 150 روپے کو ہمیشہ ایک ڈبل روٹی، چکن شاشلک کی ایک سلائی، جوس کے ایک گلاس اور 1 درجن کیلوں کی نظر سے دیکھا. میری نظر میں یہ ایک حقیر رقم تھی اور میں نے کبھی 150 روپے کو زیادہ اہمیت نہیں دی. آپ نے بھی کبھی 150 روپے کو زیادہ وقت نہیں دی ہوگی. 100 روپے، 200 روپے یا 400-500 روپے عموماً آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ، کنسول باکس یا سیٹ کے دائیں بائیں چھوٹے بڑے خانوں میں پڑے ہوتے ہیں. اتنی ہے اس سے زیادہ رقم آپ کی جیبوں میں بھی دھری رہتی ہوگی. ہر ایک کے بیگ پرس میں اتنے پیسے ہوتے ہیں اور آپ نے کبھی اس رقم کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آج سے مہینہ بھر پہلے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ 150 روپے بھی بڑی رقم ہے اور یہ رقم کسی شخص کے لیے سردیاں گزارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم لوگ عید الاضحیٰ سے پہلے مہنگائی پر پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے راول پنڈی کے راجہ بازار گئے. ہم مختلف لوگوں سے ملتے رہے. ان میں دکاندار بھی تھے، ٹھیلے اور ریڑیوں والے بھی تھے، چائے خانوں، ہوٹلوں اور دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھے لوگ بھی تھے، لنگر کی لائن میں لگے بچے بھی تھے اور عید کے لیے خریداری کرنے والے لوگ بھی. ہر شخص مہنگائی کا رونا رو رہا تھا. مزدور کو 20 دن مزدوری نہیں ملتی تھی اور 20 دن بعد ملتی بھی تھی تو صرف 200-250 روپے. وہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی 5000 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا. وہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش 10,000 روپے تھی. لوگ 3 وقت کے کھانے کو زندگی کی سب سے بڑی عیاشی بھی سمجھتے تھے. اور وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کا کھانا لینے کے لیے 3 گھنٹے لنگر کی قطار میں کھڑے رہتے تھے. غرض ہر شخص غربت کی ایک دل خراش کہانی تھا اور یہ کہانیاں اسلام آباد سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑی تھی. اور اسلام آباد کے باسی اپنے 10-10 کروڑ روپے کے گھروں میں بیٹھ کر یا کروڑ روپے کی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا پھر 90 وزراء پر مشتمل حکومت جس کے ہر وزیر پر روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی. اس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بچے صبح 8 بجے مٹی کا پیالہ لے کر لنگر کی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. دوپہر 2 بجے ان کی باری آتی ہے. یہ بچے دال کے 4 چمچ اور 3 روٹیاں لے کر گھر آتے ہیں اور سارا خاندان اس دال میں 1 گلاس گرم پانی ڈال کر ناشتہ کرتا ہے. اور جس دن لنگر کا بندوبست نہ ہو سکے، ہوٹل بند یا ہوٹل کے مالک کو ڈونر نہ ملے، اس دن ان لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں. اور ان بیچارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ان سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے کتے امریکی اور برطانوی خوراک کھاتے ہیں، جن کے کچن 24 گھنٹے آباد رہتے ہیں، جن پر زندگی اپنے 7 رنگوں کے ساتھ مہربان ہے اور جنہوں نے غربت کو اب تک صرف 1975 کی فلموں میں دیکھا ہے اور جنہیں یہ تک معلوم نہیں 10-20 ہزار روپے پورے خاندان کا مقدر بدل سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک خوفناک مشاہدہ اور تجربہ تھا. میں واپس 150 روپے کی طرف آتا ہوں. ہم اس ریکارڈنگ کے دوران ایک پھیری والے کے پاس رک گئے. یہ نوجوان پٹھان تھا جس نے زمین پر کپڑا بچھا کر اس پر لنڈے کے سویٹر، کوٹ، چادروں، جرابوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا. یہ ایک سویٹر اٹھاتا، اسے ہوا میں لہراتا اور 200 روپے کے نعرے لگاتا. اس کے گرد گاہکوں کا ہجوم تھا. گاہک سویٹر، چادر اور کوٹ اٹھا کر دیکھتے، پہنتے اور اس سے بھاؤتاؤ شروع کر دیتے. ہجوم سے ذرا ہٹ کر ایک بوڑھی خاتون اور اس کا ایک نوجوان بیٹا کھڑا تھا. غربت بوڑھی خاتون کی ہڈیاں تک نگل گئی تھی. وہ چند نسوں اور لاکھوں جھریوں کا مجموعہ لگتی تھی. اس کے بیٹے نے باریک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور وہ سردی سے کپکپا رہا تھا. میں نے ان سے سوال جواب شروع کیے تو معلوم ہوا بوڑھی خاتون بیٹے کے لیے سویٹر خریدنے آئی تھی، لیکن سویٹر اس کی قوت خرید سے مہنگا تھا. میں نے سویٹر کی قیمت پوچھی تو پتا چلا دکاندار 150 روپے سے کم میں سویٹر فروخت کرنے پہ راضی نہیں، جبکہ ماں بیٹے کے پاس صرف 70 روپے ہیں. چنانچہ یہ لوگ مایوسی کے عالم میں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. میں نے نوجوان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی سویٹر نہیں؟ اس نے بتایا اس نے 3 سال پہلے لنڈے سے سویٹر خریدا تھا، لیکن وہ 3 سال کے استعمال کے بعد چھوٹا بھی ہو گیا اور پھٹ بھی گیا، لہٰذا اس سال سویٹر خریدنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ سردیاں اسے ٹھٹر کر گزارنا پڑیں گی. میرے ساتھ مدثر تھا. مدثر ہمارے شو کا پروڈیوسر ہے. مدثر ان کی بیچارگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً جیب سے 150 روپے نکالے، دکاندار کے ہاتھ پہ رکھے اور سویٹر خرید کر نوجوان کے حوالے کر دیا. نوجوان اور اس کی ماں چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گئی
اور انہوں نے مدثر کو ان نظروں سے دیکھا جیسے وہ فرشتہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ صرف ان کی مدد کے لیے زمین پہ اتارا. یہ منظر میری آنکھوں سے ہوتا ہوا دل میں اتر گیا. اس کے بعد میں جب بھی 150 روپے کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ فقط 100 اور 50 روپے کے 2 نوٹ نہیں ہیں، یہ اس ملک کے بے شمار لوگوں کی ٹوٹتی پھوٹتی اور بکھرتی خواہشوں کا سامان ہے. یہ 150 روپے لنڈے کا کمبل بن کر، سویٹر بن کر، جرابوں کے 10-20 جوڑے بن کر، لنڈے کے جاگرز بن کر کسی شخص اور ٹھٹھرتی منجمد ہوتی سردیوں کے درمیان ڈھال بن سکتے ہیں. ہم اگر ان 150 روپے کا مناسب استعمال سیکھ لیں، ہم روزانہ 150 روپے بچائیں، راجہ بازار جیسے بازاروں میں جائیں، لنڈے کی کسی ریڑھی کے قریب چپ چاپ کھڑے ہو جائیں، اور جس ماں، جس باپ اور جس کے بچے کے پاس 150 روپے نہ ہوں اسے سویٹر، کوٹ، چادریں، جرابیں خرید دیں، تو یہ حقیر سے 150 روپے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں. یہ بے شمار سرد راتیں گرم کر سکتے ہیں. آج بھی راولپنڈی شہر میں ایسے سینکڑوں لوگ رہتے ہیں جو ٹھنڈے فٹ پاتھوں، منجمد پلوں اور برف کی سل کی طرح یخ سڑکوں پر گلی کے کتوں کو بغل میں دبا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتے انہیں منفی سینٹی گریڈ میں حرارت دیتے ہیں. آپ تصور کیجئے انسان کس طرح زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کتے کا محتاج ہو جاتا ہے. راولپنڈی جیسے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سردیاں شروع ہوتے ہی لنڈے بازار آباد ہو جاتے ہیں، اور خوشحال گھرانوں کی خواتین بھی چہرے پر نقاب ڈال کر ان بازاروں کے چکر لگانا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن مہنگائی کیونکہ لنڈے بازاروں تک پہنچ چکی ہے، چنانچہ یہ خواتین بھی سارا سارا دن ان بازاروں میں دھکے کھا کر خالی ہاتھ واپس لوٹتی ہیں. آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر اپنے شہر کی گلیوں، چوکوں اور چوراہوں میں گھوم کر دیکھیں، آپ کو وہاں زندگی کا ایک نیا پہلو دکھائی دے گا. آپ کو بے شمار لوگ کاغذ، پرانے کپڑے، لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اور پرانے ٹائر ٹیوب جلا کر آگ تاپتے دکھائی دیں گے. آپ ایک لمحے کے لیے ان کے پاس رک کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا ان لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ایک پرانا کمبل، ایک بسیدہ رضائی، ایک چٹائی، ایک گدا، شاید ایک سویٹر یا ایک گرم چادر ہے، اور ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ یہ سویٹر یا چادر ہی خرید سکیں. چنانچہ یہ لوگ بازار بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کاغذ اور لکڑی کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں، ان کے نیچے ٹائر یا ٹیوب کا کوئی ٹکڑا رکھتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور اس آگ پر ہاتھ اور پاؤں سیک کر رات گزارتے ہیں. کاش ہم میں سے چند لوگ چھوٹے چھوٹے کچھ ادارے بنائیں. یہ ادارے ہم جیسے لوگوں سے روزانہ 150 روپے لیں، ہر سال لنڈا خرید کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیں، لنڈا خرید کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کی زندگی ایک کمبل، ایک سویٹر، ایک رضائی، ایک گدے اور گرم جرابوں کے چند جوڑوں کے لیے ترس رہی ہے. اور یہ لوگ سویٹر کی خواہش لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو حسرت لے کر واپس لوٹتے ہیں. یہ لوگ روز لنڈے کی ریڑھیوں کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو آتے سویٹر چادریں خریدتے دیکھتے ہیں، اور ہر بار جیب میں اپنی ہاتھ ڈال کر 10-10 روپے کے 7 نوٹ گنتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ ہوگا اور یہ 70 روپے 150 روپے بن جائیں گے، اور یہ اپنے ماپ کا سویٹر خرید کر خوشی خوشی گھر لوٹ جائیں گے. لیکن معجزہ نہیں ہوتا، ان کے 70 ہی رہتے ہیں، 150 نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ بے حس معاشروں میں معجزوں کی فصلیں کاش نہیں ہوا کرتی. خدا ان زمینوں پر مہربان نہیں ہوتا جن زمینوں پر رہنے والے چند لوگوں کی نظروں میں 150 روپے حقیر رقم ہوتی ہے، جبکہ کروڑوں لوگ اس کے لیے ترستے رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے بتائیے مجھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دیں، اجر پائیں. مشورہ دینے سے بھی ہم کنجوسی اور بخل کرتے ہیں تو باقی کیا رہے گا؟ گھروں میں پڑے صاف ستھرے ایکسٹرا سویٹرز مزید دھو کے صاف ستھرے کر کے پیک کر کے اوپر نمبر لکھ کر لے آئیں کہ کس نمبر کا ہے، بچے کا ہے، بڑے کا ہے، کس ایج کو پورا آئے گا. انشاءاللہ تعالی وہ آگے تقسیم کا بندوبست کریں گے. موٹے کپڑے بھی پڑے ہوتے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے. جو کپڑے آپ نے سال بھر استعمال نہیں کرے وہ اگلے سال کب کریں گے؟ پیکنگ مجھے پتا ہے کینیڈا میں ہم نے کنٹینر پیک کیے تھے، بلیو می دن رات پیکنگ ہوتی تھی، اور والنٹیئرز آ جاتے تھے، لڑکے بھی آتے تھے، لڑکیاں بھی، الگ الگ پیکنگ ہو رہی تھی. اور کیونکہ اس میں یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سائز کے ہیں، کس کے لیے کیا، کہاں کیا جائے گا، وسیع پیمانے پہ پھر کام ہوتا ہے. یہ سب لانے والوں میں سے ہیں تو پھر آگے ان کو سنبھالنے والے بھی ہونے چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.